سارے کی بات خان کا بتایا کہ کمزور کر دی اور کام بس کہہ رہے تھے بابا مصروف کھانا کھا لو. اچھا جی بابا نہ خبر ہے یہ کر سب لے لیجیے پتہ نہیں تھے اس زمین جیسے کے لیے جا رہا مجھے اسے کنیکشن ہوتی کمیٹی نہیں تو میں بچہ کو اسکور کرنے میں جا ہوگا پچاس سوچو کہ شاید ڈیزائن نہیں کٹا سنا کریں گے خبر کی کریں گے میرے وہاں کو نکل کر دیواروں کو میں دو لینے کے لگتے اسے نکل آئیے تو آنے نکلیں لیں گے کسی موٹر جا کے چلے لیکن ہاں جیسے میں آیا نا کہ پچھے چھوڑ کر کے سلیپنگ کے یہ ڈالا جو لس بجے مجھے رکا لکھی کہ تو دے بات دے رہا اچھا وہ کتاب آپ ہی مجھے دیں گے 2-3 دن امیرکن رول پاس غور سے لوں گا کہ بھائی دے دو آزاد کی مالک سے ہونے بولے پاس ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں جب یہ لوگ جیل گئے تو اس زمانے میں نکلی کہیں مثلا مجھے کچھ یاد پڑتا ہے ایوب خان سے بات کی ہاں نہیں ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں اکتوبر میں یہ لوگ قید ہوئے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک عثمانی میں ایک جلوس نکالا عورتوں کا ہم نے پھر ایک چاسدے نے جلوس نکالا پھر آخری پہ پشاور میں جلوس نکالا اکتوبر 68 میں تو ریور کون 68 بس وہی 69 میں پھر ہم گئے لندن نہیں وہ تو نکلا تو وہ یعنی جلوس آپ کے انہوں نے بعد میں ہمیں چھوڑا نا
سماج سے پہلے میں آپ کو چھوڑنے سے پہلے جب آپ جیل ہوا یہ کہ جس دن ہم نے جلوس نکالا پشاور میں، اس دن جلوس نکالنے کے بعد ہم ملاقات کے لیے آئے وہاں آپ پشاور جیل میں، وہاں سے پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے یہ جلوس 68 کا تو اس وقت بھی ایجوٹیشن یا موومنٹ وٹ ایور کال وہ چل رہی تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف، اور بعد میں بھی آپ کا مطلب تھرو آؤٹ تقریباً آپ کی جو پولیٹیکل لائف ہے وہ ایجوٹیشن گورنمنٹ کے خلاف ڈیموکریسی کے لیے اس لیے چلتی. تو اس وقت کی حکومت کا ایٹیٹیوڈ اور اس وقت کی حکومت کا ایٹیٹیوڈ، اس دونوں کو آپ کیسے وہ اس میں کیا فرق محسوس کریں؟ یہ بہت واضح فرق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ایجوٹیشن کے دوران جب میں جیل گیا جی تو وہ جو ہمارے میجسٹریٹ جو تھے وہ ہندوستانی تھا جی، ہندو تھا، اس نے مجھے سزا سنائی جی، اور سزا جب سنائی تو اس نے میرا قلم اور پینسل کا دونوں سیٹ تھا وہ بھی اس نے لے کے ضبط کر دیا جی. تو وہاں جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا انگریز، میں پشاور جیل میں تھا جی، مجھے انہوں نے مشقت سزا ملی تھی تو میں کارخانے میں کام کرتا تھا مشقت، تو وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہا کہ تم مجھے یہ، اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے تم آزادی ڈھونڈ دو جی، دیز ڈیمڈ انڈینس دیز کنوکٹڈ یو، از ٹیکن اوے یور کلاس، اور تمہیں وہ اس نے تمہارا کلاس بھی لیا اور تمہارے وہ قلم اور پینسل اس نے لکھا تمہاری مدد کی، کیوں؟ مجھے سیٹ سے پوچھو. تو مجھے کہا تم مجھے درخواست، میں نے ہنس کے کہا میں جی میں تو یعنی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، میں ساری جائیداد میں مالیہ میں نے نہیں دیا، تو میری جتنی وہ تھی یعنی وہ ہاؤس ہولڈ فرنیچر وہ سب وہ لے گئے جی. تو میں نے کہا وہ میرا 1000 روپے کا بولے گا تو میں ایک پینسل کی، تو مجھے کہا اچھا میں نے کہا مجھے میری بات سنو، یہ ذرا سننے کی بات. اس نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم چاہتے ہو کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، اس لیے اگر انگریز آتے تو میں بھی جاتا ہوں، میری ساری زندگی ہے بس یہی نوکری ہے، مگر میں اس میں یہ صرف بتاؤں کہ دا مومنٹ یو کراس اوور اور تم جیل میں آؤ دین آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ فار یور رائٹس. اور وہ آدمی ادھر سے گیا جی، اس نے درخواست دی، وہ جا کے لڑا، وہ چکا ہوا چیف سیکرٹری تک گیا جی، وہاں سے ملا کے جب اس تک وہ قلم پینسل مل تو میں تبادلہ ہو گیا تھا وہاں ایبٹ آباد جی، ایبٹ آباد آ کے اس